بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ کے پی کے سے جو خبریں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ باجوڑ میں آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی میں اس حوالے سے بڑے شدید اختلافات ہیں۔ کل جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہاٹ ایکسچینج ہوئی۔ علی امین گنڈا پور خاصے ووکل تھے، بلند آواز میں انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی بڑی تنقید کی اور پارٹی پر بھی بڑی تنقید کی، جبکہ دوسری جانب پارٹی جو ہے وہ حکومتی اقدامات کو بالکل بھی انہوں نے مکمل طور پہ ان کو مسترد کر دیا۔ جیل سے، اڈیالہ جیل سے جو پیغامات ہیں اس کے مطابق صوبائی حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے آپریشن کی حمایت نہیں کرنی، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو چلانا ہے، کیونکہ ماضی میں اے این پی جو ایک بڑی پاپولر جماعت تھی کے پی کے میں، دو چیزوں کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی ختم ہوئی تھی۔ ایک تو انہوں نے آپریشن جو ہے وہ کیا اور دوسرا کرپشن پر قابو وہ نہیں پا سکے تھے۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کرپشن پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور پھر آپریشن کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بہت خفا ہیں اور وہ حکومت کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، صوبائی حکومت کو وہ اس چیز کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اور جو پارٹی کی صوبائی قیادت ہے وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک وہاں پر ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ اور دوسرا کچھ اس طرح بھی اطلاعات آئی ہیں کہ شیر افضل مروت انہوں نے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے یہ بات کہی، ان سے کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، مجھ پر الزام تراشی کر کے مجھے نکالا گیا تو مجھے پارٹی میں دوبارہ داخل کیا جائے۔ تو شیر افضل مروت سے جن لوگوں نے بات کی ان میں اسد کیسر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک اپنا منہ بند رکھیں گے تو پھر پارٹی جو ہے وہ آپ کی واپسی کے لیے عمران خان صاحب کو سفارش کرے گی اور یہ جو سارے لوگ جاتے ہیں یہ کہیں گے کہ آپ ان کو مروت صاحب کو آپ واپس لے لیں۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات پر جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ بہت خفا ہیں، انہوں نے بہت ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کمیٹی ممبران سے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ شیر افضل مروت کی واپسی کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل شیر افضل مروت جو ہیں وہ واپس پارٹی میں نہیں آ سکتے۔ تو ایک کھچڑی وہاں پر پکی ہوئی ہے اور جو اس وقت اب کیونکہ 13 اور 14 اگست کو پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ریلیز روزانہ کی بنیاد پر نکل رہی ہیں، کے پی کے میں نکل رہی ہیں، پنڈی میں 8 اگست کو بھی آج ریلی نکلی ہے اور بڑی ریلی نکلی ہے، پنجاب کے دوسرے کئی شہروں سے بھی ریلی اطلاع ہے کہ جلوس نکل رہے ہیں۔ تو 13 اور 14 کو جو احتجاج ہے اس کو منانے کے لیے، اس میں اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے پی ٹی آئی ایک حکمت عملی پر غور کر رہی ہے اور اس کا اعلان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں کر دیا جائے گا۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے، لیکن پارٹی اور علی امین گنڈا پور کے آپس میں اختلافات ہیں اور علی امین گنڈا پور جو کچھ کر رہے ہیں، پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ عمران خان کی ہدایات پر وہ عمل نہیں کر رہے اور وہ اپنی لائن لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دوسرا جو بڑا ایک مسئلہ امپورٹنٹ ہے وہ نون لیگ کے اندرونی اختلافات ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بہت سارے پرو نون لیگ صحافی، انصار عباسی ان میں پیش ہیں، انہوں نے اب یہ مریم نواز کی حمایت میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ جو اقبال سنگیڑا صاحب تھے، وہ کرپشن کی حوالے سے مریم نواز صاحبہ کو شواہد دکھائے گئے، وہ جن بزنس مین کو تنگ کر رہے تھے، جن سے پیسے مانگ رہے تھے، اس کے ثبوت دیے گئے مریم صاحبہ کو۔ جب ان کو پورا یقین ہو گیا کہ سنگیڑا صاحب پیسے بنا رہے ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ان کو اٹھا لیں، ان کو گرفتار کر لیں، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں اس کو چھوڑوں تو میں بہتر ہوگا کہ پھر میں استعفیٰ دے کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں۔ تو یعنی مریم نواز کی ایک امیج بلڈنگ کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مریم نواز بہت بڑی ایک انصاف پسند اور بڑی اصولوں پر چلنے والی وزیر اعلیٰ ہے، یعنی ان کو بلڈ کیا جا رہا ہے فیوچر کے لیے۔
سوال لوگ بھی کرتے ہیں، میرا بھی یہ ہے کہ وہ 3 سال سے وہاں پر کروڑوں روپے بنا رہا تھا، یہ مریم نواز صاحبہ کو اب پتہ چلا ہے، وہ آر او تھا اور اس نے کتنے مسلم لیگ نون کے بندے جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوانے کے سرٹیفکیٹ جاری کیے، فارم 47، تب مریم نواز خاموش تھیں، اور یہ اب ان کو اچانک خیال آ گیا کہ اب سنگیڑا صاحب کرپشن کر رہے ہیں اور میں نے ان کو پکڑنا ہے، اور مجھے اگر کہا گیا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی. تو یہ جو ایک امیج بلڈنگ ہے ساری اس حوالے سے، وہ ایک دوسرا جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اب مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے گروپ کے ہیں، کہ میاں صاحب بڑے خفا ہیں. میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا اور میں اس سارے سسٹم سے خوش بالکل نہیں ہوں. اور وہ بہت انہوں نے جو ایرانین صدر کا استقبال کیا اور وہ جو سعودی سفارتکاروں سے ملے، اور اب جس طریقے سے انہوں نے ملاقاتیں پارٹی کے لوگوں سے شروع کی ہیں، تو وہ مکمل ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ساری صورتحال میں سٹیپ ان کریں گے اور بالکل وہ اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے. تو ایک ہمیں کوشش نظر آ رہی ہے، جو نون لیگ کے حمایتی صحافی ہیں، جس میں وہ نواز شریف صاحب کو، جس میں وہ مریم نواز صاحبہ کو بڑا اصول پسند جو ہے وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف جو ہیں ان کے بارے میں کہ جی یہ تو پارٹی کو انہوں نے ختم کر دیا اور یہ تو بالکل نیچے لگ گئے ہیں، اور یہ تو انہوں نے کوئی مسلم لیگ نون کے لیے کوئی خدمات سر انجام نہیں دی. اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے انسائڈرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف ایک امیج بلڈنگ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ایک اور جو ڈیولپنگ سٹوری ہے سپریم کورٹ سے آ رہی ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت حکومت کی چل رہی ہے، اور اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ ان کو آئینی جو عدالت بنے گی یا یہ جو آئینی بینچ ہے اس کا سربراہ بنا دیا جائے. اور اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، امین الدین صاحب کو ریٹائر کیا جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ اس کی کنفرمیشن نہیں دے رہے. وہ یہ لیکن اس سے پہلے جو ایک پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ویلیڈیشن جو ہے وہ دلوائی جائے ان سے، آئینی بینچ سے، اور پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم کے ذریعے جب آئے گا آئینی عدالت بنے گی، یا اگر اس میں تاخیر ہو تو پھر یہ جو آئینی بینچ ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ سید منصور علی شاہ کو دے دی جائے. اور منصور علی شاہ بھی یہ جو حکومتی ذرائع ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا، تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے پیچ اپ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. بہرحال لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.